اچھا، السلام علیکم. اپنے نا اپنی ایج گروپ یا اپنے سے تھوڑے بڑوں کے لیے ایک بات کرنی ہے. چھوٹوں کے لیے بھی بات کرنی ہے، سب کے لیے ایک بات ہے کہ اس چیز کا وش نہ کرتے رہا کریں کہ جب میں کچھ نہیں کروں گی یا میں کچھ نہیں کروں گا، جب میں ریٹائر ہو جاؤں گا تو یہ کروں گا، میں ریٹائر ہو جاؤں گا تو کام نہیں کروں گا. میں 20 سال ہو گئے میں نے کام نہیں کرنا، 25 سال کے بعد میں نے کام نہیں کرنا، میں نے بیٹھ کے کھانا ہے. آپ کو پتہ ہے ریٹائرمنٹ کین کل یو. ٹھیک ہے، ریٹائرمنٹ ہمیں ختم کر دیتی ہے. ریٹائرمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کام چھوڑ دینا. ریٹائرمنٹ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جاب کریں، آپ نے جاب چھوڑ دی. اگر آپ نے کام کاج چھوڑ دیا، اپنے لائف میں اپنا خواتین نے اپنا کچن چھوڑ دیا ہے، بہو آ گئی ہے، اب بیٹی بڑی ہو گئی ہے، میں نے کچھ نہیں کرنا، میں نے فارغ بیٹھنا ہے. اور اگر جو ہے میل ہے وہ کہیں گے اب بیٹا کمانے لگ گیا ہے، میں نے کچھ نہیں کرنا، اب میں نے جاب چھوڑ دی، اب میں نے ریسٹ کرنا ہے. تو یہ زندگی کا ایک ورسٹ فیصلہ ہوتا ہے. جب تک آپ زندہ ہیں کام کرتے رہیں. آپ نے سنا ہوگا حرکت میں برکت ہے. کہتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو لاشعوری طور پہ جب آپ کام چھوڑ دیتے ہیں تو لاشعوری طور پہ آپ کے ذہن میں بات آتی ہے کہ میں بیکار ہوں، میں یوز لیس ہوں. اللہ نے انسان کو کام کاج کرنے کے لیے، ورک کرنے کے لیے، کچھ نہ کچھ ایفرٹ کرنے کے لیے بنایا ہے. جب آپ ایفرٹ کو چھوڑ دیتے ہیں، سارے کام کاج چھوڑ دیتے ہیں تو پھر بیمار ہو جاتے ہیں. ہمارے گھروں میں عام طور پہ پتہ ہے کیا رواج ہے؟ بزرگوں سے کہتے ہیں نہیں اب آپ کچن چھوڑ دیں، امی جان اب آپ نہ جایا کریں، اب بہو جائے گی، اب بیٹی بڑی ہوگی ہے وہ کرے گی، اب آپ نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا. تو یار آپ ان کو زندگی سے بھی دور لے کے جا رہے ہیں، آپ ان کو زندگی سے ہاتھ دھونے پہ کہہ رہے ہیں. بڑی زیادتی ہے یہ. ویسے یہ آپ کا پیار نہیں ہے، یہ آپ الٹا ان کے لیے ایک مصیبت کھڑی کر رہے ہیں. ان کو صحت کے 10,000 مسئلے شروع ہو جائیں گے. ان کو جب پھر ایک دفعہ عادت پڑ گئی، تھوڑے دن ان کو بوریت لگے گی، پھر آہستہ آہستہ ان کو بیٹھنے میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا. پھر وہ کام کرتے ہوئے نا ان کی باڈی تھکے گی. اور مسلس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ یوز اٹ اور لوز اٹ. آپ کے مسلس بھی لوز ہونے شروع ہو جائیں گے، اور آپ کی جو باڈی ہے نا وہ بھی ویسٹ ہونے شروع ہو جائے گا، اور آپ کا مائنڈ بھی جو ہے نا وہ ڈپریشن میں چلا جائے گا. اب اس سے کیسے بچنا ہے؟ اگر ڈپریشن میں نہیں بھی چلے تھے تو پھر چغلیاں سازشوں میں شامل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کم کر دیں کام. اب ریٹائرمنٹ سے کچھ سال پہلے جو ہے نا اپنی روٹین میں، اگر آپ نے جوانی میں بہت کام کیا ہے، خیر کام کیا ہے، دن رات کام کیا ہے، تو اب یہ ہے کہ اب تھوڑی سی چیزیں اسٹیبل ہو گئی ہیں تو اب ذرا کم کر دیں. ٹھیک ہے، ریلیکس ہو جائیں. لیکن ریلیکس ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا. آپ نے کبھی دیکھا اگر ریلیکس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ٹون کم ہو جانا، باڈی کی ٹون کم ہو جائے تو ریلیکس ہو جائے. ڈیپ ریلیکسیشن یا پھر ایبسلیوٹ ریلیکسیشن مین موت. مسلس کی ٹون رہی نہیں. تو ہم نے اس پہ تھوڑی جانا ہے. ہم نے مسلس کو آہستہ آہستہ ریلیکس کرنا ہے، تھوڑی سی ٹون کم کرنی ہے، تھوڑے سے کام کم کرنے ہیں، کچھ تھوڑا سا برڈن کم کرنا ہے. تو اس لیے جو ریٹائر ہو گئے، اور خاص طور پہ عفت بھابھی جو ریسنٹلی ریٹائر ہوئی ہیں، آپ کے لیے خاص طور پہ میسیج ہے کہ ریٹائرمنٹ کا مطلب ہے نیو ایرا آف لائف. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یاد کرنا ہے. بیوٹیفل آپ کے پاس یادیں، اور آپ نے آج کا اپنا دن کل والے سے اچھا بنانا ہے، اور اس میں کو پروڈکٹیو ہونا ہے. میری بڑی خواہش ہے کہ سارے جو ریٹائرڈ ٹیچرز ہیں نا، یہ اپنے اپنے محلے کے کچھ بچوں کو جو ہے نا، چاہے والنٹیئر 1 گھنٹہ یا کچھ تھوڑی بہت آن پیمنٹ جو ہے نا، وہ 1 گھنٹے کے لیے صرف اپنے اپنے محلے کے، ہر ٹیچر اپنے محلے کا ذمہ لے لے. بچوں کو جو بھی جن کو پرابلم ہے ان کو کہیں کہ ہمارے گھر آ کے ہم سے پڑھ لیا کریں. تو یقین کریں آپ کو اتنا اپنا ٹائم پروڈکٹیو لگے گا، اتنا آپ کو فائدہ ہوگا، اتنا آپ کو مزہ آئے گا. آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ آپ کا ریٹائرمنٹ والا پیریڈ چھوٹ گیا. آپ کو لگے گا آپ کے اسٹوڈنٹ جو ہیں آپ کی سہیلیاں آپ کے دوست بن گئے. آپ ان کے ساتھ انجوائے کریں گے، ان کے ساتھ گپ شپ لگائیں گے. گھر والوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. گھر والوں کو عادت ہی نہیں رہی ہوتی ہماری. سچی سی بات بتاؤں، ہم جاب پہ یا اپنے کاموں میں اتنا بزی ہوتے ہیں کہ گھر والوں کو ہماری عادت نہیں ہوتی کہ ہم فارغ بیٹھیں، گھر بیٹھیں یا ہم ان سے باتیں کریں. تو اس لیے اپنی ریٹائرمنٹ کو آج سے پلان کر لیں کہ میں نے ریٹائرمنٹ کے بعد یہ کام کرنے، وہ بھی شروع کر دیں کرنے. جو ہم وش کرتے ہیں نا ریٹائرمنٹ کے بعد، میں نے وہاں ہالیڈیز کے لیے جانا ہے، میں فلاں رشتہ داروں سے ملوں گی، میں فلاں ہابی کروں گی، وہ نہیں ہوتے ہیں. ان کو آج سے شروع کر دیں. ہو سکتا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد جن کے لیے آپ ترس رہے ہو میں یہ کروں گی، وہ آپ کو انتہائی بورنگ اور بکواس کام لگے، پھر ہم مایوس ہو جائیں، پریشان ہو جائیں کہ اچھا اب میں کیا کروں. تو ابھی سے اپنی روٹین سیٹ کر لیں. کچھ کام آپ نے کرتے رہنا ہے. کچن اگر چھوڑ دیا تو بھاگیں کچن میں فوراً آج کوئی نئی ڈش بنائیں. اور اگر جو میلز ہیں انہوں نے کام چھوڑ دیا تو میں کہتی ہوں اور کچھ نہیں تو کسی دوست کی کریانے کی دکان پہ چند گھنٹے بیٹھایا کریں کہ چلیں وہاں جا کے کچھ اٹک وٹک کی چیزوں کی، تھوڑا بہت کام کیا، چائے پانی پیا، چائے پانی کا خرچہ بنا لیا اپنا. ایک ایگزامپل ہے نا. اسی طرح آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں. ریٹائرڈ ٹیچرز کے لیے بھی ہے، اور یونیورسٹی اور کالجز کو چاہیے کہ ایک جو روم ہے نا، ایک ہال یا ایک روم، وہ وہاں ایک بنا دیں ریٹائرڈ ٹیچرز ڈے یا ریٹائرڈ ٹیچرز روم. وہاں پہ ٹیچرز سارے جائیں،
ہفتے میں 1 دن جائیں یا ڈیلی 1 گھنٹہ بھی چلے جائیں تو کوئی بات نہیں ہے. ان کو ویلیو دیں یار, ان کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھائیں. ہر اسکول کالج یونیورسٹی والوں سے میری ایک سجیشن ہے کہ اس کے لیے کوئی روم کریٹ کریں, کوئی پلان بنائیں کہ ریٹائرڈ ٹیچرز وہاں آیا کریں, اور نئے ٹیچرز کی ان کے ساتھ ہر کلاس, جیسے نہیں ہوتا آج جو ہے نا فلاں ٹیچرز کی میٹنگ ہے آپ کے ساتھ ریٹائرڈ ٹیچرز کے ساتھ, آج دوسرے گروپ کی ہے, تیسرے گروپ کی ہے. ریٹائرڈ ٹیچرز کو بھی جینے دیں, ان کو بھی اپنی لائف پروڈکٹیو گزارنے دیں. اور دوسری بات, آپ لوگوں کو یہ فائدہ ہوگا, آپ ان سے سیکھیں گے. ٹھیک ہے, جو ایکسپیرینس ہوتا ہے نا وہ گوگل نہیں دیتا, ایکسپیرینس آپ کو لوگوں سے ملتا ہے. تو اس لیے کسی بھی شعبے میں کوئی بندہ ریٹائر ہوا ہے تو اس شعبے میں کرنٹلی جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ ان ریٹائرڈ لوگوں کا ایک گروپ بنا کے ان کو ڈیلی یا آلٹرنیٹ ڈے پہ یا ویکلی ان کے ورک پلیس پہ بلائیں اور ان کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھایا کریں. گڈ آئیڈیا نا.